بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. دوسرے پارے کی تفسیر کا خلاصہ سماعت فرمائیں۔ تحویل قبلہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس تھا، لیکن جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے تو اس طرح نماز پڑھتے کہ کعبہ اور بیت المقدس بالکل ایک سمت میں ہوتا، لیکن جب ہجرت کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آ گئے تو 16 یا 17 مہینوں تک آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، لیکن آپ کی خواہش رہی کہ مسلمانوں کا قبلہ کعبہ کو بنا دیا جائے، کعبۃ اللہ بن جائے۔ اللہ رب العزت نے آپ کی اس خواہش کو شرط قبولیت سے نوازا اور اللہ نے حکم دے دیا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آپ اپنے رخ کو قبلے کی طرف موڑ لیجیے۔ اس طرح بیت المقدس سے کعبۃ اللہ کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا گیا۔ یہ قبلہ کیوں بدلا گیا، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، اس کی غرض کیا ہے؟ ایک غرض، ایک مقصد تو خود اللہ رب العالمین نے بتایا ہے، وہ یہ ہے کہ قبلہ اس لیے بدلا گیا تاکہ ہم دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں اور اطاعت کرنے میں کون صادق ہے اور کون کاذب ہے، کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا کون؟ پہلا تو یہ مقصد ہے، کیونکہ جس کے آبا اور اجداد جو لوگ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے رہے، اب وہی لوگ جب قبلے کی طرف منہ کرنا ہوگا یعنی کعبہ کی طرف، تو اب اس حکم پر کون عامل ہوتا ہے، کون اطاعت کرتا ہے؟ مسلمانوں میں جیسے ہی اللہ کا یہ حکم سے سنا سمعنا وَأَطَعْنَا، انہوں نے سنتے اس کی اطاعت کر دی۔ لیکن 3 قسم کے لوگ الگ الگ اس میں باتیں کرنی شروع کریں۔ وہ کون کون سی باتیں؟ سب سے پہلے یہود نے یہ کہا کہ لگتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ گڑبڑ ہو گیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کنفیوزڈ ہو گئے ہیں کہ ادھر جائے ادھر جائے، شبہے میں پڑ گئے ہیں۔ یہ کس نے کہا؟ یہود نے۔ اور نصارہ عیسائیوں نے کیا کیا؟ انہوں نے
یہ کہنا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ ہے وہ واقعی ایسا لگتا ہے کہ کچھ گڑبڑ ہو گئے، معاملہ کچھ پیچیدہ ہو گیا، سمجھ نہیں آ رہا، کنفیوز ہو گئے. اور اسی کے مشرکین نے یہ کہنا شروع کر دیا، ارے اچھا ہوا، کیا ہوا؟ اچھا ہوا کہ ابھی تو ہمارے آبا و اجداد کے قبلے کی طرف، کعبہ کی طرف لے آئے ہیں، بہت ممکن ہے کہ یہ ہمارے دین میں پھر سے آ جائے. تو مشرک نے مکہ یہ کہنا شروع کیا. لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اب تک جو نمازیں ہم نے کعبہ کی طرف پڑھی ہیں منہ کر کے، وہ تو اللہ کے حکم پر یہ ہم نے کر لیا، لیکن آبا اور اجداد اور ہم نے جو نمازیں اب تک پڑھی ہیں ان نمازوں کا کیا ہوا؟ اگر وہ صحیح تھا تو نمازیں ضائع ہو گئی، اور اگر یہ صحیح ہے اور یہ اگر غلط ہے تو وہ چیز صحیح ہوئی پھر بدلا کیوں گیا؟ کیونکہ وہ بھی اللہ کا حکم تھا کہ بیت المقدس کی طرف ہم نماز پڑھ رہے ہیں. تو اب ہماری نمازوں کا کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین نے اس شبہے کا جواب دیا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہاری ایمان کو اللہ ضائع کرے. یہاں عین نماز کو عین ایمان کہا گیا ہے، یعنی اگر کوئی شخص ایمان والا ہے اور نمازی نہیں ہے تو اس کو ایمان والا نہیں کہہ سکتے، اور اگر کوئی شخص نمازی ہے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ ایمان والا نہ ہو. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، نماز اور آدمی کے درمیان، ایمان اور آدمی کے درمیان، مسلمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز وہ صرف نماز ہے. نماز چھوڑا کہ ایمان سے باہر ہے. نماز کے پورے ایک سرکل ہے تو سمجھے، اور اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اسلام کے اس سرکل کے اندر ہے، اور اگر نماز نہیں پڑھا تو اسلام کے اس سرکل کے باہر ہو گئے. سمجھ گئے؟ اب جن لوگوں نے کہا نہیں یہ کیا ہوا، ادھر سے ادھر ہو گئے، ایسا کیوں؟ تو اب ان کے شبہے کا جواب، یہودیوں کے شبہے کا جواب، عیسائیوں کی شبہے کا جواب اللہ رب العالمین نے ایک لفظ میں کہہ کر دے دیا، قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، آپ کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کے ہیں. منہ ادھر سے ادھر کر دینے سے کسی کی نیکی نہیں خراب ہوتی، اصل تو اطاعت ہے. اصل تو یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی کتنی اطاعت کرنے والے، فرمانبرداری کرنے والے ہو. تو آپ کہہ دیجیے کہ مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کے ہیں، یہ کہہ کر ان کے تمام شبہے کا جواب دے دیا گیا. یہ وہ تحویل قبلہ بدلنے کا جو حکم ہے 3 مرتبہ بار بار اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے. ایسا کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ ایک ہر زمانے میں، چاہے آج ہو، 100 سال بعد ہو، قیامت تک ہو، ہر زمانے میں یہی حکم ہے. اب یہ حکم بدلنے والا نہیں. ایک وجہ یہ، دوسری وجہ یہ ہے ہر مقام، چاہے جہاں کہیں بھی آپ رہیں، حضر میں رہیں، سفر میں رہیں، مقام پر رہیں، جہاں کہیں بھی رہیں، اپنا قبلہ صرف کعبہ ہونا چاہیے. اور تیسرا یہ
کہ ہر حال میں آپ رہیں تو ہر حال میں قبلہ اپنا کعبہ ہونا چاہیے. تو ہر زمانے کے لیے، ہر جگہ کے لیے اور ہر احوال کے لیے، ہر حال میں یہ تین کیٹیگری 3 بار اللہ رب العالمین نے اس کو ذکر کیا ہے. مثلا کوئی شخص جا رہا ہے اور ٹرین میں ہے، اب آپ نے کوشش کی، یہ کوشش کر رہا ہے قبلہ معلوم کرنے کی، یہ ضروری ہے. کوشش کی، کسی سے پوچھ لیا، موبائل نکال کے کمپس دیکھ لیا، معلوم کرنے کی کوشش کی، اگر معلوم ہو گیا اس طرف رخ کر کے نماز پڑھیں. لیکن کوشش کے بعد بھی معلوم نہیں ہو رہا ہے کہ قبلہ کس طرف ہے، تو تفسیر مظہری میں ہے کہ پھر آپ اپنا گمان لگائیں، کوشش کریں کہ کس طرف قبلہ ہو سکتا ہے. جس طرف آپ کا دل گواہی دے اس طرف قبلہ ہو سکتا ہے، اس کو اپنا قبلہ مان کر آپ نماز پڑھ لیں. پھر آپ کی سواری ادھر بھی جاتی رہے، نماز ہو جائے. کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں کھڑے ہو کر پڑھ لیں، بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں بیٹھ کر پڑھ لیں، یہ اجازت ہے. اب اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آگے ایک بہت اہم بات کہی. کیا ہے؟ یہ جو یہود ہیں یہ آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. یہ جو اہل کتاب ہیں یہ اس طرح آپ کو پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. سوال یہ کہ یہ اس طرح کیسے پہچانتے ہیں؟ جواب اللہ نے قرآن میں دیا ہے. ان الذين يتبعون الرسول النبي الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. یہ تورات میں آپ کو لکھا ہوا پاتے ہیں. کیا لکھا ہوا پاتے ہیں؟ ایک نبی یہ امی ہے، یہ نبی رسول امی ہے، اور آپ کی صفات، آپ کی نشانیاں، آپ کی علامتیں آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا پاتے ہیں. ایک اور اہم بات، اللہ رب العالمین نے یہ کیوں کہا کہ بیٹوں کی طرف پہچانتے ہیں؟ یہ کہہ دیتا کہ وہ اپنے نفس کی طرح جیسے خود کو پہچانتے ہیں ویسے پہچانتے ہیں. کیونکہ انسان اپنی خود سے زیادہ کسی کو کیا پہچانے گا؟ ہر انسان خود کو جانتا ہے، کسی اور کو جانے یا نہ جانے، بیٹے کو جانے یا نہ جانے، خود کو تو جانتا ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے یہ تعبیر اختیار کی کہ بیٹوں کی تعبیر اختیار کی. ایسا ہے کیوں؟ ایک مفسر نے بڑی شاندار بات کی، یہ بہت پسند ہے. اس لیے کہ انسان خود کو ایک عرصے کے بعد پہچانتا ہے. پیدا ہو گیا خود ہی پہچانتا تھوڑی ہے خود کو، دھیرے دھیرے بڑا ہو رہا ہے، 2 سال 4 سال 5 سال 8 سال 10 سال تک، جب تک اس کو شعور نہیں آ جاتا خود کو تھوڑی پہچانتا ہے. وہ کون ہے، کیسا ہے، کیا ہے، اس کی عادت، اس کی خواہش کیا ہے، نہیں جانتا. لیکن جو بیٹا پیدا ہوتا ہے تو آدمی اپنے بیٹے کی ہر خوبی کو جان لیتا ہے. جب نہیں جان لیتا ہے جب تک کہ اس کو معلوم نہیں ہوتا. یعنی بیٹا خود کو نہیں پہچانتا لیکن باپ اپنے بیٹے کو اچھی طرح جانتا ہے. میرے بیٹا کب روتا ہے، میرے بیٹا کب ہنستا ہے، میرے بیٹے کو کب بھوک لگتی ہے، میرے بیٹے کو کب کس چیز کی ضرورت ہے، خوب اچھی طرح جانتا ہے. ابھی بیٹا خود کو نہیں پہچان رہا ہوتا ہے، باپ بیٹے کو پہچان لیتا ہے. اللہ اکبر. نفسیاتی کا باریک نقطہ آپ کہیں پڑھے ہیں، کہیں علاوہ سنیے پڑھے کہ اللہ نے بیٹوں کی تعلیم میں بیان کی، جس طرح بیٹوں کو پہچانتے ایسے آپ کو پہچانتے. اس لیے کہ باپ اپنے بیٹے کو تبھی پہچان لیتا ہے جب اس کا شعور بھی نہیں ہوتا، اس کو شعور ہی نہیں ہوتا. اور بیٹا ہزاروں کے محفل میں ہو، باپ پہچان جائے کہ میرا بیٹا ہے.
اس لیے اللہ رب العالمین نے یہاں بیٹوں کی تعریف بیان کی. اس کے بعد 3 باتیں ہیں جو الگ ترتیب ہے. توجہ سنیے. ذکر، شکر اور صبر. فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون. تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. اللہ حدیث قدسی ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین کو دل میں یاد کرتا ہے تو اللہ بھی اسے دل میں یاد کرتا ہے. اور جب بندہ کسی مجلس کی یاد کرتا ہے تو اللہ اس سے بہتر مجلس کی یاد کرتا ہے، اس سے افضل مجلس میں اس کو یاد کرتا ہے. تو فرشتوں کی معصوم فرشتوں کی محفل میں اللہ اس کو یاد کرتا ہے. اللہ. اور بندہ ایک بارش آتا ہے اللہ کی طرف تو اللہ 10 بارش اسی طرف پڑتا ہے. اللہ اکبر. اچھا یہ حدیث میں بیان کیا گیا کہ ہم اس کو اس کی بہتر مجلس میں یاد کرتے ہیں. وہ ایک قدم چلتا ہے تو 10 قدم ہم اس کے قریب آتے ہیں. یہ کیوں؟ اللہ رب العالمین کے ذکر کی وجہ سے. گویا معلوم یہ ہوا کہ ذکر الہی یہ قربت الہی، یہ قرب الہی کا ذریعہ ہے. جو آدمی ذکر میں جتنا زیادہ آگے بڑھے گا وہ آدمی اللہ سے قربت میں اتنا زیادہ بڑھے گا. کیسے؟ اس طرح کہ آدمی یاد کس کو کرتا ہے؟ سوال ہے بھائی آپ کس کو یاد کر رہے ہیں؟ کیوں یاد کر رہے ہیں؟ جب آدمی اس سے محبت کرتا ہے تبھی تو یاد کرے گا. جب آدمی اس سے محبت کرتا ہے اور جب آدمی اس سے محبت کرتا ہے اور جتنی زیادہ محبت کرتا ہے اتنی زیادہ اس کو یاد کرتا ہے. اب اللہ رب العالمین فرماتا ہے اگر تم مجھے یاد کرتے تو میں تمہیں یاد کرتا ہوں. تو اللہ کسی کو یاد کرے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ مجھ سے قریب ہو جائے تو اللہ کی قربت چاہیے، اللہ کی رحمت چاہیے، اللہ کا فضل چاہیے. تو اللہ کے ذکر کو اٹھاؤ مضبوطی کے ساتھ. یہ اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے. اللہ قریب ہو جائے، اللہ کی قربت حاصل ہو جائے. تو یہ تو ذکر کا فائدہ ہے. شکر کا فائدہ کیا ہے؟ وشکر، اللہ کا شکر کرو. اس کا فائدہ ہے اللہ تعالیٰ تمہاری نعمتیں اور بڑھا دے گا. جس حال میں رہو، جس جگہ میں رہو، جس کیفیت میں رہو، اللہ کا شکر ادا کرتے ہو. اور اللہ کا شکر کیا ہے؟ اللہ کے شکر کے سب سے اہم الفاظ یہ ہے الحمدللہ. یہ الحمدللہ جو یہ کہہ لیتا ہے اس نے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا. یہ الحمدللہ معمولی جملہ نہیں ہے، بہت ہے. اور اس جملے کے ساتھ اللہ دعائیں بھی قبول کرتا ہے. ہم کیا پڑھتے ہیں رکوع سے کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ. اللہ نے اس کی سن لی جس نے اللہ کی حمد بیان کی، تعریف بیان کی. تو اللہ اس کی سن لیتا ہے جو بندہ اللہ کی حمد بیان کرتا ہے، اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے. اللہ کو اپنی بات سنوانی ہے، اللہ کی تعریف کرو. یہ دعا مانگو، دعا قبول ہو جائے گی، دعا قبول ہو جائے گی. کہو اللہ تو ہی میرا رحمان ہے، تو ہی رحیم ہے، تو مہربان کرنے والا ہے، تو رحم کرنے والا ہے، تو لطیف ہے. میری باریک سے باریک حالات کو اور چیزوں کو تو جانتا ہے. میں خود کو نہیں جانتا، تو میرا رب مجھے جانتا ہے. اللہ رب العالمین کے سامنے عاجز بن جاؤ. اس کی رحمتوں کا، اس کے فضل کا، اس کے اکرام کا، اس کے انعام کا اظہار کرو. اس طرح جتنی زیادہ اللہ کی تعریف اور مدح بیان کریں گے اتنی جلدی اور اتنی تیز آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں. سمع اللہ لمن حمدہ. اللہ اس کی سن لی جس نے اللہ کی حمد بیان. تو یہ ہے کس کا فائدہ؟ شکر کا فائدہ. جس حال پر رہو شکر کرتے رہو. اچھا جو ناشکری کرے اس کے اپوزٹ اللہ جو نعمت دیا ہے وہ بھی اللہ چھین لیتا ہے، وہ بھی اللہ چھین لیتا ہے. ناشکری کا یہ نقصان تو دنیا میں بھی نقصان ہو رہا ہے. اب آگے ہے کہ صبر ہے. صبر کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے
تم ایسے ہی چھوڑ دیے جاؤ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ہر طرح اور ہر حالات سے تمہیں آزمایا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سب سے زیادہ انبیاءوں میں تکلیف مجھے دی گئی. اتنے انبیاء سب کے ساتھ حالات ہوئے, سب سے زیادہ آپ کو تکلیف دی گئی. کیوں؟ آپ سب سے زیادہ بلند ہیں, آپ سے زیادہ کوئی عظیم نہیں ہے, اس لیے آپ کے اوپر سب سے زیادہ آزمائش ہے. آپ نے سب سے زیادہ صبر کیا. اور آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو شخص ایمان میں جتنا زیادہ ہوتا ہے, ایمان میں جتنا اچھا ہوتا ہے, اللہ اس کی آزمائش بھی اتنی زیادہ کرتا ہے. آزمائش آ رہی ہے تو آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, اللہ سے ثابت قدمی کی دعا کرنی چاہیے. ڈرنا تو تب ہے جب آدمی کو عافیت اور آدمی کو آزمائش آنے نہیں, بالکل ڈھلے گرا نٹھلوں کی طرح جی رہا ہے, ہر چیز بھری پڑی ہے, اس زندگی کو سے ڈر جانا چاہیے. صحابہ کرام جب آزمائش نہیں آتی تو ڈر جاتے ہیں, گھبراتے تھے اور اللہ سے دعائیں کرتے تھے. سمجھ میں آیا؟ تو صبر اگر کرو تو اللہ کہتا ہے ایسے صابرین کو بشارت سنا. سب سے پہلے بشارت تو پہلے ہی ہے ان اللہ مع الصابرین. گویا صبر یہ معیت الہی کا سبب ہے. اگر اللہ کی معیت چاہے, ساتھ چاہے تو ہر حال میں صبر کرو. کیوں؟ اللہ کی معیت, اللہ کا ساتھ صبر کرنے والوں میں سے اللہ. کون نہیں چاہتا کہ اللہ کا میرا ساتھ ہو جائے؟ کون نہیں چاہتا؟ چاہتے ہیں اگر اللہ کا ساتھ ہو جائے تو صبر کیجیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق یہ آپ دیکھیں اللہ کے رسول نے کتنا صبر کیا ہے. 13 سال تک مکہ کی گلیوں میں مار کھاتے رہے, گالیاں کھاتے رہے. طائف میں وہاں بھی مارا گیا, پتھر برسائے گئے. اتنی عظیم شخصیت. اللہ کے پاک کہتے ہیں پوری قوم کو مسخ کیا جائے چوٹی کی طرح, لیکن اللہ رب العالمین کے پیغام کو پہنچانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہا کی طریقے سے, اس لیے آپ کی آزمائش ہوئی اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کی معیت ہوئی تو اللہ نے ویسے ہی آپ کی زندگی میں مکہ کو فتح کر دیا, عرب فتح ہو گیا زندگی میں. تو صبر اور آزمائش کے ساتھ اللہ کی مدد اور نصرت بھی ہوتی ہے اگر آدمی صبر کرے. آگے دیکھیں صبر کرنے والوں کے لیے بڑی اہم اور شاندار بشارت اللہ نے کی ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ. جو تکلیف پر کہتے ہیں اللہ ہم تیرے ہی ہیں اور ہمیں لوٹنا بھی تیرے ہی طرف ہے. قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. جب کہتے ہیں تو اللہ کہتا ہے, اللہ ایسے لوگوں کو بشارت سنا رہا ہے اور اللہ کہتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ. پرورش کرتے پرورش کرنے میں سب سے زیادہ جو رول ہوتا ہے وہ ماں کا ہوتا ہے. اور پرورش میں جو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے رحم. رحم نہ ہو پرورش نہیں کر سکتے. آپ ایک بچہ پالیں, مرغی کا بچہ پالیں, جانور کا بچہ پالیں, بکری پالیں, اس کے ساتھ رحم کا معاملہ کریں گے تبھی وہ پھیلے گا, بولے گا, اس کی پرورش ہوگی. اگر رحم کا معاملہ نہ کرے تو نہیں, چاہے کوئی چیز ہو, پرورش میں رحم کی ضرورت ہے. تو اللہ کی رحمت اس کے اوپر ہے جو صبر کرتے ہیں. ایک اور دوسرا صلوات. صلوات جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ اس کو ایک مثال سمجھیے. ماں اپنے بچے کو دیکھ رہی ہے, بچہ کھیل رہا ہے تو ماں خوش ہو رہی ہے, بچہ کھیل رہا ہے, لیکن دیکھتی ہے کھیلتے کھیلتے وہ گر پڑتا ہے, اس کو چوٹیاں آ جاتی ہیں. پھر کیا کرتی ہے؟ جیسے ہی دیکھتی ماں میرا بچہ گر گیا ہے, چوٹ آ گئی ہے, تو فوراً بچے کی طرف لپکتی ہے اس کو پکڑنے کے لیے. اس کا نام رحم ہے. اس کا نام کیا ہے؟ کہ ماں اس کی طرف لپکتی ہے, بچے کو تکلیف میں دے کر ماں کا درد سینے میں ابھر آتا ہے
اس کی رحمت ابھر آتی ہے. کب؟ جب بچہ گر جاتا ہے تو ماں اس کی طرف لپکتی ہے. اس کا نام ہے رحمت. یہ رحمت ہے. اور جیسے ہی وہاں پہنچتی ہے تو دیکھتی ہے کہ بچے کو چوٹ آئی، اس سے کھلاتی ہے، بچے کو دلا کرتی ہے، لاڈ کرتی ہے اور اپنے سینے سے چپکا لیتی ہے. That is called سراوات. اس کو کہتے ہیں سراوات، کہ اپنے آغوش رحمت میں لے لینا. تو اللہ اس شخص کو جو صبر کرتا ہے، پہلے تو اللہ کی رحمت اس کی طرف لپکتی ہے، اور دوسرا اللہ رب العالمین اس کی حالت کو، جو تکلیف تھی، جو صبر جس پر وہ صبر کر رہا تھا، اللہ اس کی حالت کو بدل دیتا. اللہ کی رحمت اس کو آغوش محبت دے دیتی ہے، جیسے ماں اپنے بچے کو سینے سے چپکاتی ہے. اور سب صلاحیت آ گیا صلوات کہ کئی بار کہ ماں اپنے گلے سے بچے کو چپکا لے، بچے کو سہلائے، بچے کو شفقت کرے اور گلے سے لگا لے، پھر لگا لے، پھر لگا لے. اللہ اکبر. اس کی میں شرح کہیں الفاظ ملنے کے لیے بتاؤں کہ یہ صرف صلوات جمع ہے. یعنی اللہ ایسے شخص کو ایک بار نہیں، 1000 مرتبہ کے اس کو آغوش رحمت اور شفقت میں لے لیتا ہے. اب بتائیے کہ صبر کرنا اتنا ضروری ہے. اس سے اللہ کی رحمت ہے، اس سے اللہ رب العالمین کی شفقت ہے، اللہ رب العالمین کی قربت ہے. قریب ہوتا ہے نا تو ماں دوڑتی ہے بچے کی طرف تکلیف دے کر. اللہ کی رحمت لپکتی ہے ایسے شخص پر جو اللہ کے لیے صبر کرتا ہے. اچھا، اور تیسری بشارت کیا ہے؟ ہدایت. اللہ اکبر. آگے اسی آیت میں کہا گیا اولئک علیہم صلوات من ربهم ورحمۃ اولئک هم المهتدون. ہدایت ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت عطا فرماتا ہے. ہدایت اتنی بڑی نعمت ہے. تو صبر کے تین فائدے. اچھا، اس کے بعد پریکٹیکل دکھایا گیا. صبر اگر ادھر تھیوری ہوگی، پریکٹیکل دکھایا گیا. صبر کہتے کس کو ہے؟ تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہاجرہ کو دیکھو. حاجرہ علیہ السلام کو دیکھ لو کہ جنگل میں، بیابان میں، میدان میں اپنے شیر خان دودھ پیتے بچے کو، ایک معصوم سی جان کو ماں کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. اور اس پر ایک ماں کس طرح صبر کر رہی ہے. اللہ اکبر. اپنے شیر خان بچے کو چھوڑ کر چلے جا رہے ہیں. آدم ہے نا، آدم کی ذات ہے. ہر طرف بیابان، جنگل، میدان ہے، سناٹا ہے، اور اس میں اللہ کے لیے حضرت حاجرہ علیہ السلام نے صبر کیا، دعوت چھوڑ دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. کہا اگر اللہ نے یہ حکم دیا ہے تو اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا. اللہ یقینا توکل دیکھیے، اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا. اور پھر دیکھیے جب صبر کرنے کے بعد آپ صفا پہ چڑھ رہے ہیں، مروا پہ چڑھ رہے ہیں، اپنے بچے کی بھوک، اس کی پیاس، اس کی طرف دیکھ کر شاید کچھ کہیں دکھ جائے، اور کبھی صفا اور کبھی مروا آپ ساتھ چکر صفا اور مروا لگا رہے ہیں، پھر جا کے وہ زمزم نکل آیا ہے. یہ جو معاملہ ہوا ہے یہ اس کی وجہ سے صبر کیا ہے اللہ رب العالمین کی آزمائش پر. اور اللہ نے انعام دیکھی کتنا زبردست اور کتنا رحمت اور کتنا اللہ رب العالمین نے آغوش رحمت کے حضرت حاجرہ علیہ السلام کو نام کیا کہ قیامت تک کے لیے حضرت حاجرہ علیہ السلام کے اس عمل کو جو اپنے بچے کی طرف میں انہوں نے کیا تھا، کبھی صفا اور کبھی مروا پہ دوڑ لگایا تھا، ہر بات کے لیے اس کو ضروری کر دیا. کوئی حج کرنے جائے، عمرہ کرنے جائے، صفا مروا پہ دوڑ ضرور لگائے گا. یہ ایک ابراہیم علیہ السلام کی، حضرت حاجرہ علیہ السلام کی، یہ ان کی عمل، ان کا عمل تھا. اللہ رب العالمین کو یہ ادا نہیں پسند ہے کہ ہر حاجی کے لیے، ہر عمرہ کرنے والوں کے لیے اس کو مشروع قرار دے. یہ دیکھیے آغوش رحمت نے صبر کی وجہ سے ان کو ڈھا دیا. پریکٹیکل دیکھنا ہے کہ صبر کرنا کیسے اور انعام اللہ کیسے دیتا ہے، تو حضرت حاجرہ علیہ السلام کو دیکھنا. تو یہ تھا دوسرے پارے کے چند صفحات کی خلاصہ. انشاءاللہ باقی کے جو آگے اللہ رب العالمین نے بات کی ہے، اللہ نے آپ کی ہماری زندگی باقی رکھی تو بعد میں انشاءاللہ بیان کریں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ نے اچھی طرح اچھا